الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا ہے الحمد، یہ الف لام تو تمام انواع تمام اقسام کے اظہار کے لیے آیا نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور حمد کا معنی اللہ کی تعریف. الحمد الف لام کے اندر بھی خاص تمام کے تمام معنی آ گئے، اور حمد کے اندر بھی اللہ کی تعریف کے معنی آ گئے. آگے الحمدللہ، اور لام تو کے لیے، پھر اللہ کا معنی آ گئے. للہ، اللہ کے لیے. الحمدللہ، میں نے عرض کیا کہ حمد کے اندر بھی اللہ کا کلمہ موجود، اور للہ کے اندر بھی اللہ کا کلمہ موجود ہے. دونوں جگہ پہ اللہ کا کلمہ موجود ہے. تو ہم نے پڑھا تھا دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، چاہے وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، یہ ایمفیسائز کرنے اور زور دینے کے لیے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہی کا ہم نے اضافہ کیا. سب کے معنی کہاں سے لیے؟ الف لام سے. تمام کی تمام انواع اور اقسام، گویا تعریف کی تمام اقسام اور تمام انواع اللہ ہی کے لیے. آج اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس حوالے سے آج پڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. لا صلاۃ الا بالفاتح، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں. کتنی اہم سورہ ہوگی، جس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھی وہ ایک جگہ پہ جا رہے تھے، وہاں پہ کسی سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. صحابہ نے جو وہاں سے گزر رہے تھے ان کو کسی نے پوچھا کہ تم وہی تو نہیں ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، ان کے ماننے والے؟ ان کا ہاں، ہم انہی کے ماننے والے. تو پھر ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ دیا، ذرا اس پہ دم کر دو. اب ان بیچاروں کو پتا تو نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن آگے بڑھ کر اس گروہ کے سردار نے، یعنی صحابہ میں سے جو اس وفد کا سربراہ تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دی. اللہ نے کرم فرما دیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو انعام میں اس نے 40 بکریاں دے دیں. وہ 40 بکریاں لے کر، پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہیں کہ نہیں. صحابہ بھی کیا خوبصورت زندگی رکھتے تھے، کوئی کام اللہ اس کے رسول کی مرضی کے بغیر کرتے ہی نہیں. 40 بکریاں مل گیا، نہیں کھا رہے، ساتھ لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج یہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے یہ 40 بکریاں ہمیں دی ہیں، کیا ہمارے لیے جائز ہیں، کھا سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ تم اس سے دم کرو گے تو وہ آدمی کو شفا مل جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ یہ سورہ شفا ہے. تو ہمیں تو آپ کی ہر بات کا یقین ہے، آپ نے فرمایا، ہم نے پڑھا اور اللہ نے شفا دے دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا تو نسخہ میرا استعمال کیا تم نے، تو آدھی بکریاں مجھے بھی دو، کیونکہ نسخہ میرا تھا. تو یہ تو شفا ہے. اس شفا کو کہا کہ ہر نماز کے اندر پڑھنا. نماز کون؟ جس کو کہا کہ یہ دین کا ستون ہے. وہ نماز جس کو کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. وہ نماز جس کو کبھی کہا معراج المومنین. لیکن
وہ جو معراج المومنین ہے، جو دین کا ستون ہے، اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہر نماز کے اندر اس ستون کو قائم کرنے کے لیے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے، مومنین تم نے معراج جو حاصل کرنی ہے اس کے اندر اس نماز کو پڑھنا ہے، لیکن یہ نماز قائم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں تو نماز کو قائم کرنے کے بارے میں بار بار احکام آئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہیں پر ہے وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہیں پر حکم دیتے ہوئے کہ اقم الصلاۃ، کہیں عورتوں کو حکم دے اقمن الصلاۃ، یہ تو نماز کو قائم کرنا ہے، کہیں پر نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں ایک جگہ پہ آیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو۔ یہ نماز پڑھنے سے مراد فرض نماز نہیں تھی، اب اس سے مراد تو وہ ہے کہ نبی محترم آپ کے مشن کی تکمیل ہو چکی، ہم آپ کو کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، اب واپسی کی تیاری کیجئے، نوافل ادا کیجئے اور قربانی کیجئے اور واپسی کا رستہ پکڑیے۔ یہ تو اس لیے کہا گیا تھا کہ یہ نوافل ادا کی، فرض نماز کے لیے جہاں بھی حکم ہوا ہے وہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ میں نے اہل علم سے پوچھا کہ نماز کو قائم کس طرح کیا جاتا ہے، تو انہوں نے مجھے دو باتیں بتائی۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، حدیث جبریل کے اندر پہلا وقت بھی بتا دیا گیا اور دوسرا وقت بھی بتا دیا گیا، تو پہلے اور دوسرے وقت کے درمیان جو بھی بستی کے لوگ اپنی مشاورت سے وقت طے کر لیں وہی نماز کا وقت۔ بستی کے لوگوں نے کہا کہ 12:15 سے لے کر میں مثال دیتا ہوں، ظہر کی نماز لوگ 2:15 بجے تک پڑھتے ہیں، تو یہ پہلا اور آخری جو وقت ہے 2:30 بجے 2:45 بجے تک جو وہ وقت رہتا ہے، کسی شخص نے بستی کے لوگوں نے کوئی وقت طے کر لیا، اس کے درمیان نماز پڑھ لی، کسی نے 12:30 بجے پڑھی، کسی نے 1:45 بجے، کسی نے 1 بجے، کسی نے 1:15 1:30 بجے 2 بجے 2:15 بجے 2:30 بجے پڑھ لی۔ یہ نمازیں جو پڑھی ہیں یہ وقت پر ہی پڑھی ہیں، شرط یہ ہے کہ بستی کے لوگوں نے اس وقت کو طے کر لیا ہو۔ مشاورت کی بہت اہمیت ہے، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اور دوسری بات نماز کو اس کے مقام پر پڑھنا۔ یہ مقام کے بارے میں بھی جان جائیے، نماز مرد تو مسجد میں ہی پڑھے گا، اور مسجد میں نہیں پڑھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک دن تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پر آج نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، اور میں آگ لگا دیتا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ گھر کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں جو اپنی مجبوری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کو اس کے مقام پر پڑھنا ہے، گویا مرد ہے تو مسجد میں، اور عورت ہے تو اس نے نماز کو اپنے گھر میں ادا کرنا ہے۔ ابی داؤد کی اس حدیث کے مطابق کہ سب سے بہتر مقام اس کا مسجد کی نسبت اس کا گھر کا صحن ہے، اور گھر کے صحن کی نسبت وہ برآمدہ جس کی چھت ہے اور دیواریں نہیں ہیں، لیکن اگر برآمدے کی نسبت اگر وہ گھر کے کمرے کے اندر پڑتی ہے جس کی چھت بھی ہے اور دیواریں بھی ہیں، گویا جتنی ساتر ہو کے وہ نماز پڑھے گی اللہ کے نزدیک اتنی اس کی بہتر نماز ہوگی، تو یہ اس کا مقام ہو جائے گا۔ تو نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، نماز کو اس کے مقام پر پڑھنا، اگر یہ دو باتیں کر لی جائیں تو اہل علم نے مجھے بتایا کہ نماز قائم ہو جاتی۔ لیکن میں تو ایک طالب علم ہوں، قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے سورہ عنکبوت کی ایک آیہ کریمہ نے مجھے روک لیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
اتنا ترجمہ تو آپ اب خود بھی کر سکتے ہیں. ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا منع کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور بری باتوں سے. اور میں سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں لوگ نماز کو اس کے مقام پر، نماز کو اس کے اوقات کے اندر بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے زندگی کو گزارتے ہیں، کم بھی تولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا. اللہ کے دین کے مطابق چلنے کے بجائے کچھ اور رستے ہیں جو تلاش کر لیتے ہیں. نماز ان کا کچھ نہیں بگاڑتی. اگر ان دو باتوں کے ساتھ، نماز کو اس کے مقام پر پڑھنے سے، نماز کو اس کے اوقات میں پڑھ لینے سے اگر نماز قائم ہو جاتی ہوتی تو پھر یہ آیا کریمہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ راستہ نہ روکتے. لوگ پھر ٹھیک ہو جاتے، فوش کام نہ کرتے، برائیاں نہ کرتے. ایک طرف تو یہ آیا کریمہ، دوسرا سر کی آنکھوں سے مشاہدہ. کس کو جھٹلاؤں؟ اللہ کا کلام وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ غلط ہو سکے، لیکن اپنے سامنے مشاہدے کو کیسے بھلا دوں؟ اس لیے کہ نماز کو قائم نہیں کر رہے لوگ. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. جس ممبر پر بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اتحاد امت کا درس دیا تھا، وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ کبھی یہ کہا گیا تھا کہ مومن کا جسد الواحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے، جہاں پر کبھی یہ کہا گیا تھا کہ مومن کل بنیان مرصوص، مومن تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں. کیا اور ان کو جب یہ حکم مل گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور دیکھنا فرقہ فرقہ نہ ہونا. اسی ممبر پر بیٹھ کر اپنے فتووں کے تیشے چلا چلا کر کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقہ فرقہ نہیں کرتے؟ ان تیشوں کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے؟ وہ امام صاحب تو نماز خود کرواتے ہیں اور مسجد ہی کے اندر ہوتے ہیں. نہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے اس تعریف میں. آئیے ہم اس تعریف کی اب تلاش کرتے ہیں کہ اصل نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے، تاکہ ہماری نماز برائی سے بھی اور بے حیائی سے بھی ہمیں روک سکے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کا قائم کرنا دراصل کیا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس کا پتہ بتاتی ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. یہ معراج کیا ہوتا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج نصیب ہوئی تھی تو اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو وہ دنیا سے اللہ جل شانہ اٹھا کر آپ کو عرش معلی پہ لے گئے، بلندی نصیب ہوئی تھی کہ اتنے اوپر چلے گئے کہ اس سے زیادہ کوئی آدمی بلند ہو نہیں سکتا. حتیٰ کہ ایک مقام وہ آ گیا کہ جبریل امین نے بھی کہہ دیا بس اپنے تو اب پر جلتے ہیں، اس سے آگے محمد رسول اللہ یہ آپ ہی کا مقام ہے، اب آگے آپ جائیں گے. عروج، بلندی، یہ عروج ملا، بلندی ملی تھی. اور دوسری بات اس کے اندر یہ کی گئی کہ وہاں پہ جا کے اللہ جل شانہ نے قاب القوسین، یعنی اتنا قریب کر لینا، پوری بلندیاں دیکھے، پھر اپنے محبوب سے وہاں پہ گفتگو کی تھی.
راز و نیاز کیا تھا، عہد و پیمان باندھے تھے، کچھ میثاق ہوئے تھے، کچھ پختہ عہد ہوئے تھے۔ نماز کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس سے ایک تو بلندی نصیب ہو گئی، اور دوسری بات کیا؟ عہد و پیمان ہوئے، وعدے ہوئے، میثاق ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ اور جب انسان اس دنیا کے اندر بھی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تکبیرہ تحریمہ کہتا ہے۔ آپ دیکھیے، کہتا تو اللہ اکبر ہے، اس کا نام تکبیرہ تحریمہ رکھا گیا ہے، حالانکہ جب رکوع کرتا ہے تب بھی اللہ اکبر کہتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تب بھی اللہ اکبر کہتا ہے، وہ تشہد سے اٹھتا ہے تب بھی اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو وہ تو اللہ اکبر تو ہر دفعہ کہتا ہے، لیکن ہر دفعہ کے لیے تکبیر تحریمہ نہیں کہا جاتا، اسے ہم تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ صرف کہتے ہیں جب وہ نماز میں داخل ہوتے ہوئے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ گویا جب وہ اللہ اکبر کی ایک جست لگاتا ہے تو اللہ جل شانہ انسان کو عروج اور بلندی دے دیتے ہیں، اس کا اس دنیا سے رشتہ ناتا کٹ جاتا ہے، ڈائریکٹ وہ دربار الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ اب دنیا والے سلام کریں، جس کا جواب دینا فرض ہے، اب جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو دربار الہی میں پہنچ گیا ہے، اور وہاں جا کر پھر اللہ سے باتیں کرتا ہے، اسے کہتا ہے اللہ تو ہی سب سے بڑا۔ کبھی کہتا سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی ذات پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، کوئی عیب آپ کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری تعریفوں کے ساتھ آپ کی میں تعریف کرتا ہوں، آپ کی میں حمد بیان کرتا ہوں، آپ کی میں ثنا کہتا ہوں۔ کہیں پر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ کہیں پر وہ کہہ رہا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عہد کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کا کہاں مانتا ہوں، آپ کی پوجا پرستش کرتا ہوں، آپ کے آگے سجدہ کرتا ہوں، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا، عہد باندھتا ہے۔ کبھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے ایاک نستعین، صرف آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتا، یہ عہد باندھتا ہے۔ اور جب انسان اپنے اللہ کے دربار میں بیٹھ کر جو جو عہد کرتا ہے، جو جو وعدے کرتا ہے، جو جو میثاق باندھتا ہے، جو جو پختہ عہد کرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد عمل کی دنیا میں ان وعدوں پر، ان عہدوں پر اگر وہ قائم رہ جائے تو اس کا نام ہے نماز کا قائم ہونا۔ تو گویا نماز کا قائم کرنا کسے کہیں گے؟ نمبر 1، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ نمبر 2، نماز کو اس کے مقام پر پڑھنا۔ نمبر 3، دربار الہی میں کھڑے ہو کر کیے گئے عہد و پیمان پر اور میثاق پر اگلی نماز تک کا قائم رہنا۔ عمل کی دنیا میں اس کے اوپر جو قائم رہے گا، جو وعدہ کر لیا ہے، اس کی نماز قائم ہوگی، اور جو سلام پھیرنے کے بعد عمل کی دنیا میں ان وعدوں کو توڑ دے گا، اس کی نماز قائم نہ ہوگی۔ یہ میں بات سمجھا سکا جی؟ اب اسی حوالے سے ذرا دیکھیے، سورہ فاتحہ کے اندر ہم پہلا کلمہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام اور تعریف کی تمام انواع، ساری کی ساری اللہ جل شانہ آپ ہی کے لیے، پھر آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، یہ عہد کر لیتا ہے۔ ساری تعریفیں، تعریف کی تمام، لیکن یہ تعریف کے معنی سمجھے گے تو تب میں اگلی بات کہہ سکوں گا نا۔ تعریف کہتے کسے؟ پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ جہاں کوئی انسان حسن دیکھتا ہے، کوئی خوبی دیکھتا ہے، کوئی کمال دیکھتا ہے، اس حسن
اس خوبی، اس کمال کو دیکھ کر انسان کا دل متاثر ہوتا ہے۔ جیسا حسن ہوگا ویسے ہی دل کے اوپر اثر ہوگا، اتنا ہی انسان متاثر ہوگا۔ حسن بہت زیادہ ہوگا، کمال بہت اونچے درجے کا ہوگا، دل کے اندر تاثیر اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہ کمال اور یہ حسن ہلکے درجے کا ہوگا تو وہ پھر تاثیر بھی ہلکے درجے کی ہوگی۔ جس طرح نماز کے اندر کھڑے ہو کر اس نے کہا ہے کہ الحمد الف لام لگا کر الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام اور تعریف کی تمام انواع اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر عمل کی دنیا میں جو آ کر یہ بات کہتا ہے کہ اللہ صاحب حسن، صاحب خوبی اور صاحب کمال سے میں متاثر ہو کر اس کی تعریفیں نہیں کروں گا۔ اے خالق حسن میں آپ کی تعریف کروں گا، اے خالق کمال میں آپ کی تعریف کروں گا، اے خالق قدرت ساری کی ساری تعریفیں تو، اے خالق خوبی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، پھر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو گویا عمل کی دنیا میں اس کا یہ رویہ بنتا ہے کہ اگر متاثر ہونا ہے تو کسی اور سے نہیں، صرف اور صرف اللہ سے، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا، اللہ سے زیادہ کوئی خوبیوں والا نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے زیادہ کوئی کمالات والا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے تو اس کی بات کو ہم متاثر ضرور ہوں گے، چونکہ ہے ہی نہیں اس لیے ہم کسی اور سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ صرف کس سے متاثر ہوں گے؟ اللہ سے۔ گویا کیوں ایسا ہے؟ اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ مجھ سے متاثر ہونا؟ یہ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس سے انسان متاثر ہو جائے ویسا بننا چاہتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود ویسا بننے لگ جاتا ہے جس طرح کہ اس نے کسی زمانے میں کسی سے بھی متاثر ہوا ہو تو اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ویسا ہو جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کی یہ جو پینٹ پہنی ہوئی، اس کو ذرا غور کیجیے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ بہت ٹائٹ پینٹیں پہنتے تھے، اسے ٹیڈیزم کہتے تھے۔ اس زمانے میں ذرا سی کوئی کھلی پینٹ پہن لیتا تو برا لگتا، اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ ٹائٹ کی بجائے سٹریٹ کا زمانہ آ گیا، تھوڑی سی کھلی، اوپر سے نیچے ایک طرح کی۔ اب کوئی آدمی ٹائٹ پینٹ پہنتا تھا تو اس زمانے میں وہ بہت برا لگتا تھا۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ فلیپر پہننے شروع کیے، یہ 70s کی دہائی کا زمانہ ہے۔ 70s کے اندر لوگوں نے نیچے سے بہت کھلی بیل کی طرح پوائنچے پہنے اور اوپر سے ٹائٹ۔ جس زمانے میں یہ بیل باٹم پہنتے تھے اس زمانے میں اگر کوئی سٹریٹ یا ٹائٹ پہنتا تو برا لگتا تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگوں نے فلیپر پہننے شروع کر دیے، وہ دور سے لگتا ہی نہیں تھا کہ پینٹ ہے، وہ پجامہ ہی لگتے تھے، پجامے پہنے ہوئے ہیں۔ جس زمانے میں یہ فلیپر کا زمانہ تھا، لوگوں نے جس نے بیل پہنی ہوتی تھی وہ لگتا تھا پینڈو پینڈو ہے، آکورڈ ہے، پرانے خیالات کا آدمی ہے، اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگوں نے جینز پہننی شروع کی، اور جب جین پہنتے تو پتا چلتا تھا جس نے جین پہنی ہوئی ہے یہ بڑا ماڈرن ہے، یہ بڑا زبردست ہے، یہ جین آنکھوں کو اچھی لگنے لگ گئی۔ بیگیز کا زمانہ ہے تو ایک ہی پینٹ کے اوپر لوگوں نے 20 جیبیں لگا لیں، جس طرح فقیر کی جھولیاں ہوتی ہیں، بے شمار انہوں نے جیبیں لگا لیں۔ جو جیبیں کم لگاتا تھا وہ آؤٹ آف فیشن کہلاتا تھا، اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تنگ پونچوں میں یا کھلے پونچوں میں حسن تھا تو جس میں بھی تھا، حسن تو ایک کانسٹنٹ چیز کا نام ہے، حسن کو تو ویسے ہی رہنا چاہیے تھا۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ کبھی ٹائٹ اچھے لگنے لگ گئی، اس میں حسن نظر آیا، کبھی کھلی کے اندر؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ اگر انالیسس کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جن سے ہم متاثر تھے وہاں جا کے تو ان کو نہیں دیکھا ہم نے۔ میں جینس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں
جن سے ہم متاثر تھے، یعنی یورپ اور امریکہ سے ہم متاثر تھے، پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر جس طرح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جین پہنی ہے، انہوں نے فلیپر پہنے، انہوں نے بیل پہنی ہے، چونکہ ہم ان سے متاثر تھے، انہوں نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارا لباس پہنو، ہم خود بخود ویسے بننے لگ گئے، کیونکہ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے ویسا بننا چاہتا ہے۔ کسی فلم میں دیکھا، کسی ڈرامے میں دیکھا، کسی ایڈورٹائزنگ والوں نے جو تصویر بنائی اس کے اندر دیکھا کہ اس نے بیل پہنی ہے، اس نے بیل باٹم کی بجائے آج اس نے جین پہن لی ہے تو جین پہننی شروع کر دی۔ حالانکہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کبھی کسی شخص نے ایسا کیا ہے کہ فلاں لباس غریبوں کا لباس ہے، مزدوروں کا لباس ہے، جی میں آج سے مزدوروں کا لباس پہنوں گا، اس کو بطور فیشن کر لوں گا؟ کبھی ہوا ایسا؟ جائیے جا کر دیکھ لیجئے، پورے یورپ اور امریکہ میں کھاتے پیتے لوگ جنہیں شورفا کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے، وہ جین نہیں پہنتے، وہ ڈریس پینٹ پہنتے۔ لیکن ہم چونکہ وہاں گئے نہیں تھے، ہمیں تو پرنٹ میڈیا نے، ٹی وی نے، اتنے چینلز کھل گئے ہیں، وہاں پہ جو لباس دیکھا ہمیں ویسے ہی ہم نے پہننا شروع کر دیا۔ پہلے پرنٹ میڈیا میں دیکھتے تھے، اب الیکٹرانک میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ وہ پہنتے ہیں، جن سے متاثر ہیں، ویسے ہی ہم بننے لگ گئے۔ ویسا انسان بننے لگ جاتا ہے جن سے متاثر ہوتا ہے۔ وہاں پہ تو یہ مزدور کا لباس ہے، جین مزدور پہنتے ہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، کبھی کسی نے آج تک یہ کہا کہ یہ غریب لوگوں کا، مزدوروں کا کھانا ہے، ہم بھی کھا لیں، اسے فیشن کے طور پر اور بڑے فخر کے ساتھ کھائیں؟ یہ جو برگر ہے، پورے یورپ اور پورے امریکہ میں مزدور کھاتے، مزدوروں کا یہ کھانا ہے کہ ان کے پاس ریسیس کا وقت ہوتا ہی بڑا تھوڑا ہے، بڑا شارٹ ٹائم ہے، ایک ہاتھ میں انہوں نے وہ برگر پکڑا ہوتا ہے، دوسرے کے اندر ان کے کوک ہوتی ہے، ادھر سے ایک بائٹ لیتے ہیں، ادھر سے وہ کوک پیتے ہیں، اور ان کا ٹائم ختم ہو جائے، وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ تو ایسا کریں گے۔ لیکن ہم نے پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے اشتہارات کے اندر جب دیکھا کہ اس طرح پیپسی، اس طرح کوک پی جا رہی ہے، یوں کام کیے جا رہے ہیں، ہم نے بھی ویسا کرنا چاہا، ہم ویسے بنتے گئے۔ تو گویا اللہ تو چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام، گویا تاثیریں ساری کی ساری اور ساری کی ساری مروبیتیں، میں نے تاثیر کے کلمے کو مروب میں تبدیل کیا ہے، تاثیر اور مروب مترادفات، میرے لیے ہو جائیں، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ جو میں کہتا ہوں تمہیں وہ اچھا لگے، جو تہذیب میں تمہیں دیتا ہوں تمہیں وہ اچھی لگے، جو میرے رسول دیتے ہیں تمہارے دل کے اندر سے اس کے لیے اٹھنی چاہیے بات کہ یہی اچھا ہے۔ ساری تعریفیں میرے لیے، ساری مروبیتیں میرے لیے۔ میں وقت کو بچانے کے لیے بس ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فارس گئے تو بادشاہ نے مروب کرنے کے لیے دور تک خرد پہنا کر لوہے میں جکڑ کے اس طرح چمکتے ہوئے لوگوں کی دیوار ایک بنا دی تاکہ حضرت ربیعہ بن عامر ان کے ساتھی مروب ہو جائیں۔ اور کھانے کے لیے وہ ایک لمبا معاملہ ہے، وقت کو بچانے کے لیے صرف آخری بات کہنے لگا ہوں۔ اسٹیج پہ جس جگہ بٹھایا گیا، کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھاتے ہوئے حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے کھجور گر گئی۔ آپ نے کھجور کو اٹھایا، جھاڑا، صاف کیا، اب منہ میں رکھ کر تناول فرمانے لگے تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا، وہ کیا کرتے ہو؟ بادشاہوں کا دربار ہے، کیا سوچیں گے مسلمان بھوکے ننگے ہوتے ہیں؟ تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میں نے اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن ان کے ہاتھ میں کھجور ہی تھی، کھجور نیچے گر گئی، آپ نے کھجور کو اٹھایا، جھاڑا، صاف کیا اور صاف کر کے منہ میں رکھ کے آپ نے تناول فرما لی۔ اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء حمقا، کہ ان احمقوں اور بیوقوفوں کے لیے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ حضرات، ہم نے غیروں سے متاثر اور غیروں سے معروب ہو کر محمد رسول اللہ کی سنت ہی کو نہیں، ہم نے تو پورے کے پورے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا۔ غیر خوش ہو جائیں، اللہ کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کی پرواہ ہو کہ ساری تعریفیں، ساری مربوبیتیں اور ساری تاثیریں میں نماز کے اندر کہہ کر رہا ہوں اللہ تیرے لیے ہے، تو نظام حکومت ہو یا گھر کا نظام ہو، پھر وہ غیروں سے متاثر ہو کر میرے گھر کے اندر ہندو تہذیب، میرے دفتر کے اندر یورپ کی تہذیب آئے گی اور میری حکومتوں کے اندر امریکی تہذیب آئے گی، یا پھر اللہ کی تہذیب آئے گی؟ کس سے متاثر؟ کس کو خوشحالی نہیں چاہیے؟ سب کو خوشحالی چاہیے، سب چاہتے ہیں ہمارا ملک خوشحال ہو جائے۔ ہم نے خوشحالی کے لیے بینکس بنائے، بینکس کے اندر یورپ کے کہنے پر ان سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بینک بنائے اور بینک کے ذریعے بڑی خوشحالیاں ہو گئی، کاروبار مل گئے لوگوں کو۔ ہم نے بھی ویسا بننا چاہا کیونکہ ان سے متاثر تھے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ، ہم نماز میں ان کی ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اللہ کہہ چکے تھے کہ یہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ کہہ چکے تھے کہ حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی سود بدتر فعل ہے۔ ہم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مورچے غیروں سے متاثر اور مروب ہو کر لگا لیے۔ اگر اللہ سے متاثر ہوتے تو پھر کیا یہ مورچے لگتے سود کے؟ بینکس تو حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی بنائے تھے، لیکن وہ غیر سودی بینک تھے۔ تو پھر کیا آج سودی بینک بنتے یا غیر سودی بینک بنتے؟ اگر ہم نے نماز کے اندر اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اللہ سے مروب ہوتے تو دوسروں کی طرح زندگی گزارتے۔ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام، تعریف کی تمام انواع، ساری تاثیریں، ساری مروبیتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ کام جس کے لیے محمد رسول اللہ نے مارے کھائیں، وہ دین جس کو پھیلانے کے لیے کوششیں کی، آج اس دین کے غلبے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے مولوی، فنڈامنٹلسٹ، دقیانوسی، اور اگر کوشش ذرا تیز کرے ہم اسے دہشت گرد، یورپ سے متاثر ہو کر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اسے مجاہد کہتا ہے، اللہ اسے دائی کہتا ہے۔ ہم اللہ سے متاثر نہیں ہیں، ہم تو غیروں سے متاثر ہو گئے۔ کیا ہم نے پاکستان کے اندر اللہ کے دین کا نفاذ کر لیا؟ کس سے متاثر ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں؟ اپنے دھرتی کا نمک مجاہد دشمن کے حوالے کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو یا اللہ کے دشمنوں کو؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کہیے میرے ساتھ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں، مروبیتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نماز میں یہ کرنے کے بعد پھر آپ کی تہذیب، آپ کا طریقہ زندگی کیا اللہ کے مطابق ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہٹ کر؟ آج رات آپ نے اس پر سوچنا ہے۔ یہ صرف ذات کی بات نہیں میں نے کی، میں نے تو آپ کے گھر کی بھی بات کی ہے، میں نے تو آپ کے منڈی اور بازار کی بھی بات کی ہے، میں نے تو آپ کے اقتدار کے ایوانوں کی بھی بات کی ہے، میں نے عدل کے ایوانوں کی بھی بات کی ہے۔ ہر جگہ پر کس سے متاثر ہونا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے متاثر نہیں ہونا۔ پھر جس طرح محمد رسول اللہ نے وہ حکومت کر کے دکھائی تھی وہ حکومت کرنا ہوگی۔ منڈی اور بازاروں کو جو طریقے انہوں نے بتائے تھے انہیں ہی اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ گھر کے اندر رہنے کے طریقے اور ملاقات کے طریقے، رعیت کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ سارے طریقے پھر کس سے متاثر ہو کر پھر ہمیں اچھے لگے
صرف یہی نہیں، اسی لیے تو میں دعا کراتا ہوں، اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، یعنی قرآن والی باتیں ہمیں اچھی لگے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ تیرا بہترین شاہکار ہے اللہ، ہم اسی سے متاثر ہیں، یہ بہترین حسن ہے، ہم اسی سے مروب ہیں۔ یا اللہ جس طرح یہ طریقہ زندگی ہے، اسی طریقہ زندگی کے اوپر ہمیں فخر ہے، ہم نماز کے اندر تجھ سے عہد کرتے ہیں، اور عمل کی دنیا میں یا اللہ وہ کر کے آپ کے حضور حاضر ہوں گے تاکہ آپ سے شاباش حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔